الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرابت والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یتیموں، مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وہ ہمسایہ جو تمہارے پہلو میں ہے اور وہ جو اس کے پہلو میں ہے یا تمہارے ساتھ جو سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. مسافر کا خیال رکھو اور جو تمہارے ماتحت افراد ہیں ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو. بے شک اللہ تعالی فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو مبعوث کیا تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل علیہم السلام بھی مبعوث کیے اور ان پیغمبروں کو ایک نصاب اور تعلیم بھی دی کہ آپ جا کر امت کی یہ رہنمائی کریں. اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو جہاں اللہ کے حقوق بتائے وہاں مخلوق کے بھی حقوق سمجھائے. ایک پیدا کرنے والے خالق کے حق ہیں اور دوسرے مخلوق کے حقوق ہیں اور دونوں کو پورا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ ساری باتیں سمجھا دیں جو ایک بہترین معاشرے کے لیے ضروری تھی اور آپ نے ہر شخص کی اصلاح اور اس کی خیر خواہی کی پوری کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج پہنایا. اس کے بعد آپ 23 سال اس دنیا میں رہے
13 سال مکۃ المکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ جو 10 سال مدینہ کے ہیں ان میں سے 6 سال میں ایک شخص مسلمان ہوا جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو 13 سال پہلے گزر گئے اور 6 سال یہ گزر گئے، اور باقی کتنے سال بچے؟ 4۔ وہ شخص صرف 4 سال آپ کے پاس رہے، لیکن سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کوئی درس، کوئی جمعہ، کوئی وعظ اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں ان کا نام نہ لیا جاتا ہو، اور ہر شخص جو وقت پر جمعہ ادا کرتا ہے اور دروس سنتا ہے وہ یقیناً اس نام سے بخوبی واقف ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، نہیں، ہر شخص کو ان کا نام معلوم ہے۔ حالانکہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی دیر رہے؟ صرف 4 سال میں اتنا علم حاصل کیا، اتنا دین سیکھا کہ آج سب سے زیادہ احادیث، ذخیرہ احادیث میں جن کی جمع ہے ان کا نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ ابو ہریرہ یہ ان کا اصل نام نہیں ہے۔ ان کے اصل نام سے کون واقف ہے؟ زندہ باد، عبد الرحمن بن صخر۔ جب یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو ان کا نام تھا عبد شمس، سورج کا پجاری، سورج کا بندہ۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کر نام چینج کر دیا، فرمایا آج کے بعد تم سورج کے پجاری نہیں ہو، آج کے بعد تم رب رحمان کی عبادت کرنے والے۔ عبد الرحمن بن صخر ان کا نام رکھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر وہ نام جو اچھا نہیں ہوتا اسے چینج کر دیتے، تبدیل کر دیتے۔ اب جس کا آپ نے نام چینج نہیں کیا، اس کا معنی ہے کہ وہ نام شریعت میں درست ہے اور جائز ہے۔ بعض لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ کے نام پر اور بعض لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ کے نام کے اوپر تان کرتے ہیں، لو جی اس کا معنی ہی اچھا نہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جس کا معنی اچھا نہیں تھا حضور نے وہ تبدیل کر دیا، جسے تبدیل نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ عربی زبان میں بہترین معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بہت سنتے تھے اور وہ احادیث یاد کرتے تھے، بھول بھی جاتے تھے۔ احادیث ان کو یاد رہتی اور بھول بھی جاتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا ہے پیغمبر علیہ السلام میں آپ سے بہت زیادہ حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، آپ کوئی ایسا دم بتائیں یا کوئی ایسی بات بتائیں کہ مجھے حدیثیں یاد رہیں، بھولے نہیں۔ آپ نے فرمایا مسجد میں چلو، میں ایک کام کہوں گا، سب سے پہلے تو نے یہ کام کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور صحابہ بھی مسجد میں تھے۔ آپ نے وہاں جا کر کہا کہ چادر بچھاؤ۔ اب باقیوں کو تو علم نہیں تھا، تو ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہنا ہے سب سے پہلے میں کروں، تو جلدی سے اپنا وہ صافہ، وہ اپنا رومال بچھا دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے ایسے کیا جیسے کوئی چیز اٹھائی اور اس کے اندر رکھ دی، پھر آپ نے ایسے کیا اور اس کے اندر رکھ دی، اور پھر آپ نے ایسے کیا اور اس کے اندر رکھ دی، اور اب آپ نے فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے اسی طرح پکڑا۔ اب ہمارے جیسا ہوتا کہتا حضور اے کی مذاق ہوا، یہ کیا بات ہے؟ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ حضور کی باتوں میں مذاق نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں نظر آئے نہ آئے، ہماری عقل کے خانے میں بیٹھے نہ بیٹھے،
یہ جو ہمارا مزاج ہے نا، ہر بات کو عقل پر تولنا، غلط ہے۔ شریعت کی ہر بات کو عقل کے پیمانے پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ اب عقلی لحاظ سے میں ایسے کر کے ڈالوں، یہ تو بچوں کو کیا جاتا ہے، بڑوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا جاتا، یہ مذاق تو بچوں سے ہوتا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ فما نسیت شیئا بعدہ ابدا، اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور کی کوئی حدیث نہیں بھولی، ساری حدیثیں مجھے یاد رہیں، اس کے بعد میری حدیث کوئی ذہن سے نہیں نکلی۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزات تھے میرے پیغمبر علیہ السلام کے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے علم سیکھنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اگرچہ 4 سال ملے، لیکن ان 4 سالوں میں دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، کچھ بھی ہو، جب انہوں نے زیادہ احادیث سنائی نا، ہر مسئلے پر حدیث، کوئی مسئلہ پیش آتا حدیث، کوئی مسئلہ پیش آتا حدیث، لوگ کہنے لگے یار اکثر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ نے بڑی حدیثیں بیان کی، حالانکہ اول دن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، لیکن وہ نہیں بولتے ہر مسئلے میں یہ حدیث سناتا ہے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو غصے میں آ گئے اور کہا لوگوں اللہ کی قسم اگر علم چھپانا جائز ہوتا میں تمہیں ایک بھی حدیث نہ سناتا، ایک میں حدیث سناتا ہوں آگے سے تم اعتراض کرتے ہو، میرا تو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن میں علم چھپانے کے بارے میں وعید آئی ہے اور اس کے اوپر لعنت آئی ہے، اس وجہ سے میں حدیث چھپا نہیں سکتا۔ ہاں جو تمہارا اعتراض ہے کہ مجھے اتنی حدیثیں یاد کیسے ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہی صبح ہوتی مہاجر اپنے کام کاج میں اور انصار اپنے باغات میں چلے جاتے، اور مسجد نبوی میں ایک شخص ایسا تھا جو حضور کی چوکھٹ کے ساتھ جا کے لگ جاتا کہ آقا جو بات بھی کہیں گے میرے کان میں پڑے گی تو میں یاد کر لوں گا۔ حضور دروازے سے باہر آتے تو میں آپ کے ساتھ جاتا، بازار تو بازار، میدان جنگ تو میدان جنگ، کسی کے پاس ملنے کے لیے تو ساتھ ملنے کے لیے، اور بسا اوقات میں کماتا تو تھا نہیں، کھاتا کہاں سے؟ کچھ لوگ مسجد میں لا کر کھجوریں رکھ دیتے تو میں کھا لیتا، نہ رکھتے تو نہیں کھاتا۔ کئی دن میری زندگی کے ایسے بھی آئے، صحیح بخاری میں ہے، کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا اور لوگ سمجھتے شاید اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود میں پیغمبر علیہ السلام کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کاروبار کے لیے نہیں گیا، میں نے دین سیکھا، اس وجہ سے تمہیں دین سنا رہا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی سب سے زیادہ احادیث ہے اور بڑا دین کے ساتھ شوق، ذوق اور محبت تھی ان کو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون ہے جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں وہ پہلے وعدہ کرے میرے ساتھ آ کر کہ وہ اس بات پہ عمل کرے گا۔ اب غور کریں، یہ وعدہ بہت سخت تھا کہ ابھی میں نے بتائی نہیں بات، پہلے وعدہ کرو کہ میں جو کہوں گا ساری زندگی اس پر عمل کرو گے۔ کون ہے؟ آج ہم اپنا جائزہ لینا، اگر میں ہی کہہ دوں کہ میں ابھی درس دینے لگا ہوں، سب سے پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو، قسم اٹھاؤ کہ اس پر عمل کرو گے، تو اسی کہیں گے کر سکتے تو گال کرو، تو درس دیو، کیا پتہ کری صاحب پیسے ہی مانگ لیں، کیا پتہ کری صاحب کیا کیا کہہ دے اور ہم نہ کر پائیں۔ آپ کا کام ہے درس دینا، آپ درس دیں، ہمیں پسند آئے گی تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آئے گی تو چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ دیکھیں ویسے نہیں آ گئے چلو تسی دعا کرو۔ ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ جڑی نہیں گل مننی کر سکتی تسی بس دعا کرو اللہ منو توفیق دے۔ بھئی اللہ کے بندے ہم تو دعا کریں گے، لیکن تم بھی تو پہلے اپنا ذہن بناؤ نا، کیا علم اس دروازے سے باہر بھی میں یا آپ جائیں گے یا نہیں، لیکن تم اپنا ذہن تو بناؤ نا کہ ہاں میں نے کرنا ہے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اور ادھر آپ نے پوچھا کون ہے جو مجھ سے یہ حدیث سنے گا،
اور اس پر عمل کرے گا، اور اس سے اگلا وعدہ یہ ہے آگے ان تک پہنچائے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے جس شخصیت کا ہاتھ کھڑا ہوا اس کا نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضور میں، ادھر سے آواز ختم ہوئی، بات ختم ہوئی، سب سے پہلے میں، یعنی اپنی زندگی حضور کے فرامین کے لیے وقف، ذہنی طور پر تیار، دل حضور کے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار۔ ابھی نہیں پتا کہ آقا جہاد کا حکم دیں، ابھی نہیں پتا آقا مال اور صدقے کا حکم دیں، تو میں کہاں سے دوں گا؟ میرے پاس تو اپنا کھانے کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، جو حضور کہیں گے ماننے کے لیے تیار۔ بس یہ نہیں سوچا کیسے کروں گا، کیا ہوگا، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، میں کر بھی سکوں گا یا نہیں، پہلے بات بتائیں۔ نہیں، سب سے پہلے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ حضور میں۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آ، قریب لایا۔ کیا خوبصورت منظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، انگلیاں ہیں 5، آپ ایک ایک کر کے کھولتے جا رہے ہیں اور ایک ایک بات ان کو سناتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات، چوتھی بات، 5ویں بات۔ آپ نے 5 انگلیوں پر زندگی گزارنے کے 5 بہترین اصول بتا دیے، اور یقین جانیے اگر انسان صرف اس ایک حدیث کے مطابق زندگی گزار دے، میرا ایمان اور یقین ہے کہ انسان اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے گا، اور معاشرہ ہمارا سدھر جائے گا۔ اصلاح معاشرہ میں، خاندانوں کی اصلاح میں، اور پورے علاقے کی اصلاح میں، گھر کی اصلاح میں، اس سے بہترین شاید تمہیں کوئی اور حدیث نہ ملے۔ آپ نے ان کے ہاتھ میں 5 باتیں اور ان کے 5 شاندار نتائج بیان کر دیے۔ سب سے پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ حرام سے بچنا ہے تو عبادت کیسی؟ حرام سے بچ گیا، جھوٹ نہیں بولا تو یہ عبادت ہے؟ وعدہ نہیں توڑا تو کیا یہ عبادت ہے؟ غلط نہیں دیکھا تو عبادت ہے؟ غلط نہیں سنا تو کیا یہ عبادت ہے؟ جی ہاں، عبادت 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک عبادت کام کرنے والے اور ایک عبادت کام نہ کرنے والے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، اس میں صرف کام کرنے کا حکم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم، عمرہ کرنے کا حکم، حج کرنے کا حکم، توحید کے اوپر ایمان لانے کا حکم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام نہ کرنے کا حکم۔ جھوٹ نہیں بولو، دھوکہ نہیں دو، کم مت تولو، ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، اور غلط چیزوں سے کنارہ کشی کرو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ عبادت 2 حصوں میں تقسیم ہے، یہ کرو میرے پیغمبر علیہ السلام جس کا کہہ دیں وہ کرنا عبادت ہے، اور جس سے روک دیں اس سے رکنا عبادت ہے۔ عبادت کے 2 حصے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں دونوں ہی مشکل ہیں، لیکن زیادہ مشکل کون سی ہے؟ کرنے والی یا رکنے والی؟ رکنے والی عبادت زیادہ مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، اگرچہ نہ پڑھنے کے مقابلے میں مشکل ہے، لیکن پڑھنا آسان ہے، اور نماز پڑھ کے جھوٹ نہ بولنا یہ مشکل ہے۔ اتنے نمازی ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، سچ بولنا مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، اور نماز پڑھ کے کسی کا حق نہ کھانا یہ مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، اور نماز پڑھ کے کم نہ تولنا یہ مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، اور نماز پڑھ کے دھوکہ نہ دینا یہ مشکل ہے۔ آج مسلمان آدھی عبادت میں بہت آگے، آپ دیکھ لو
مساجد جمعے کے وقت بھری ہوئی ہیں، نماز کے وقت بھی مساجد میں افراد کی کثرت ہے، لیکن نیکی کرنے کے اندر تو ہم سب ہیں۔ عمرے اور حج کے لیے دیکھو ہر روز فلائٹیں جا رہی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا تصور ہے؟ عمرہ کری جاؤ تو کھدے ہی جاؤ، عمرہ کرتے جاؤ فراڈ کرتے جاؤ، پتہ ہے عمرے سے سارے گناہ معاف، نماز پڑھتے جاؤ کم تولتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ اور بہنوں کا حق کھاتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ اور جھوٹ بولتے جاؤ، اور یہ ذہن میں ہے ایک نماز پڑھی دوسری نماز تک سارے گناہ معاف، بس نہیں، ایسا نہیں۔ نیکی کرنا بھی عبادت ہے اور گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو کلمہ پڑھایا تھا، کیا وہ سارے ہی پہلے بڑے نیک تھے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سارے ہی پہلے بہت نیک تھے، بس کلمہ پڑھا تو باقی تو کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ کیوں نہیں، بہت تبدیلیاں ہیں۔ سیدنا ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے ڈاکے مارتے تھے، مشہور تھے، لیکن اسلام قبول کیا، سب چھوڑ دیا، سب چھوڑ دی، گناہ سے بچے۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے کہا اے ابو مرثد رضی اللہ عنہ، جی آقا ہم ہجرت کر کے مدینے آگے ہیں، کچھ مسلمان بھی ہجرت کر کے آنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو ظلم کرتے ہوئے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں قید کر دیا، بیڑیاں ڈال دی، حالانکہ وہ ان کے غلام نہیں ہیں، ظلم ہے۔ میرے لائق کیا حکم ہے؟ تیرے لائق حکم یہ ہے کہ اب ان کو چھڑا کر لے کر آ۔ جس طرح تو پہلے کاروائی کرتا تھا اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مال کے لیے، اب تجھے یہ کاروائی کرنی پڑے گی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے۔ حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ابھی گیا اور ابھی آیا، 1 ہفتے کا پیدل سفر کیا، پہنچے، حالات کا جائزہ لیا، اور ابھی ان گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث موجود ہے، شام کا وقت بلکہ رات کا وقت، اور چاند کی روشنی زمین پر پڑ رہی، اور اس میں بھی سایہ ہوتا ہے چاند کی روشنی کا بھی، تو یہ دیواروں کی اوٹ میں جا رہے ہیں اور سایہ آگے بڑھ رہا ہے۔ سائے سے ایک عورت پہچان جاتی ہے یہ تو وہی ہے جس کے کچھ دیر پہلے ہمارے آپس میں تعلقات تھے۔ اناک، عین نون الف کاف، اناک اس کا نام ہے۔ کہنے لگے ابو مرثد رات کے اس پہر اکیلے، چلو پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ یا اناک ان اللہ قد حرم الزنا، اے اناک تمہیں علم نہیں میں مسلمان ہو چکا ہوں؟ تو پھر کیا ہوا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ فرمایا میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے، میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ عبادت ہے۔ صرف ماتھے پر محراب یہ عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف یہ ہی عبادت نہیں ہے۔ آج مسلمان، ہماری داڑھی کیوں بدنام ہے؟ نالے داڑیاں تو نالے کاموں ہو جائے۔ آج ہمارا عمرہ اور حج بدنام ہو چکا ہے، جڑا حاجی رکھ دیں بس یہ دیکھو نہ جائیے حاجی صاحب، کیوں ہے؟ ہم نے آدھا حصہ عبادت کی، لیکن اگلے آدھے حصے میں ہم بھول گئے۔ اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اگر تم صحیح نیک بننا چاہتے ہو، اگر تم صحیح عابد بننا چاہتے ہو، اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ ایک بندہ مثال کے طور پر 7 نمازیں پڑھتا ہے، فجر بھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، 12 سنتیں ادا کرتا ہے، لیکن اس کے معاملات گناہ کے مسئلے میں وہ باز نہیں آتا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو صرف 5 پڑھتا ہے اور سنتیں بھی نہیں پڑھتا، لیکن گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ ان دونوں میں سے اللہ کے ہاں کون بہتر ہے؟
جو 5 پڑھ لے، تھوڑی پڑھ لے، لیکن گناہوں سے بچ جائے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ آج ہمارا فوکس صرف آدھی عبادت پر ہے، دوسری آدھی عبادت پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور روز قیامت لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، اس وقت تک انسان کے پاؤں ہلنے نہیں پائیں گے جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے گا۔ عن عمری فیما افنا، عمر کہاں گزار کے آئے، صرف نیکی کا نہیں، گناہ سے بچنے کا بھی سوال ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، بتا جوانی کے اندر تو نے کیا کیا کام کیے، پوچھا جائے گا گناہوں سے بچا کہ نہیں بچا۔ وعن مالہ من این اکتسب، کہاں سے کماتا رہا اور کیسے تیری زندگی کا گزارا ہوتا رہا، کہاں سے کمایا پوچھا جائے گا۔ وفیما انفق، کہاں خرچ کیا پوچھا جائے گا، حلال یا حرام۔ وماذا عمل فیما علم، جتنا تیرے پاس علم تھا عمل کتنا کیا یہ بھی بتا۔ جب تک یہ 4 باتوں کا جواب نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اتق المحارم، سب سے پہلی نصیحت میرے آقا نے یہ کی، حرام کام سے بچ جاؤ۔ آج ہمیں نیکی کرنا آسان ہے اور کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اب سب نمازی ہیں، لیکن میری آپ سے اور سب سے پہلے اپنے آپ سے کہ ہم نمازی بن گئے، آدھے عبادت گزار ہو گئے ہیں، دوسرے عادت پر زیادہ توجہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گیا شراب حرام ہے، آپ نے یہ پیغام بھیجا، خود نہیں گئے، گلیوں کے اندر ایک پیغام دینے والے کو بھیجا اور اس نے پیغام دیا کہ شراب حرام ہے۔ اب شراب ہمارے یہاں پورا تو نہیں لیکن چھوٹا سا، ویسے مثال کے طور پر سگریٹ، جتنی ہمیں سگریٹ سے محبت ہے نا، یقین جانیے اس سے کئی گنا زیادہ ان لوگوں کو شراب سے محبت تھی۔ آپ عرب کے قبائل کا تعارف پڑھیں، میں نے تو جاہلیت کے شعراء کا شاعرانہ کلام بھی پڑھا ہے، وہ جب کسی کام کے لیے پکی قسم اٹھانا کرتے نا تو وہ کہتے یہ چیز میرے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر میں نے وہ کام نہ کیا تو میں یہ نہیں پیوں گا، یعنی شراب۔ ان کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ شراب کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا، یہ کام ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ شراب کے بغیر میری زندگی نہیں۔ وہ یہاں تک قسمیں اٹھاتے تھے اگر میں نے یہ بدلہ نہ لیا تو میں اس وقت تک شراب نہیں پیوں گا، یعنی شراب کے بغیر ان کی زندگی نہیں تھی۔ اور آج کیا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماموں کے گھر میں چھوٹا تھا، ماموں بیٹھے تھے، ان کے دوست آئے تھے، محفل لگی تھی، شراب پلا رہا تھا، جام چل رہے تھے، دورہ چل رہا تھا، اچانک مدینے کی گلیوں میں گھومنے والا آواز دے رہا تھا، اندر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماموں نے کہا ذرا باہر جا کے سنیے کیا کہہ رہا ہے، جس طرح مسجد اعلان ہو رہا ہے ویسے کہنے ذرا باہر جا کے سن کیا اعلان۔ میں سن کر آیا تو میں نے کہا جی وہ اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں کتنے بہانے تھے۔ پہلا بہانہ اسی نہیں سنیا، بچے نے سنن چ غلطی لگ گئی، پتہ نہیں وہ بندہ کون سی جڑا اعلان کر، پتہ نہیں سچ بھی کہہ رہا سی کہ نہیں کہہ رہا سی۔ اچھا چلو ہن پی لو، حضور کو جا کے تصدیق کر لیں گے واقعتاً حرام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اس کو یہ بھی کہہ دو حضور دعا کرو ہم چھوڑ دیں، چھوٹتی نہیں ہے، دل تو بڑا چاہتا ہے، نہیں چھوٹ رہی، میں تو کئی مرتبہ ارادہ کرتا ہوں چھوڑنے کا لیکن نہیں چھوٹ رہی، بس حضور دعا کر دے۔ نہیں، اگر تم نے گناہ چھوڑنا ہے تو طریقہ یہ ہوگا جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کے بتایا، ماموں نے میری بات کو سنا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے جام گرا دیے، منہ میں جو پانی تھا شراب تھی وہ پھینک دی، مٹکے تھے وہ توڑ دیے، اور میں نے خود دیکھا مدینے کی ہر گلی کے اندر ہر گھر سے شراب بہہ رہی تھی، اور لوگوں نے فوراً اتق المحارم پر عمل کر کے دکھایا۔ حرام کام سے بچ جاؤ، بہانے نہیں بناؤ، حرام کام سے بچ جاؤ۔ یہ کیا ہمارے ہاں سوچ بنی میں چھوڑنا چاہتا ہوں چھوٹتا نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔
بھئی کیسے نہیں چھوٹتا؟ اپنے ایمان کا جائزہ لو، کون سا وہ کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا اور اللہ نے اس پر پابندی لگا دی کہ کرو؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسلام میں، شریعت میں کوئی ایسا حکم ہے ہی نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ انسان کی طاقت سے باہر کچھ نہیں، صرف یہ سوچ ہے، صرف یہ دل ہے جو مانتا نہیں ہے تو بہانہ یہ کر دیتے ہیں چھوٹتا نہیں ہے۔ اپنا دل مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پہلے دن ہی بدل گئے، کلمہ پڑھا تو زندگی بدل گئی۔ اور ان کی زندگی، انبیاء ایسے ہی نہیں آتے تھے کہ لوگ بڑے اچھے گزارا کر رہے ہوں اور نبی آ جائیں، نہیں نہیں نہیں۔ انبیاء اس وقت آتے ہیں جب انسانیت پستی کی حد تک پہنچ جاتی ہے اور ان سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور ان کے اندر سے اخلاقیات کا ایک ذرے برابر بھی بقا نہیں رہتا۔ اس وقت انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور ایک دم سے ان کی زندگی بدل جاتی تھی۔ کیوں؟ ان کا ایمانی لیول اچھا ہوتا تھا، ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے کہ حضور نے کہہ دیا بس بات ختم۔ ہم آج ذہنی طور پر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ذہنی طور پر نیکی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمیں اسلام وہ چاہیے جو میرے معیار کے مطابق ہو۔ یہ چاہ رہا ہے ذرا میری زندگی کا جو گزران ہے، میری لائف کے مطابق مجھے اسلام مل جائے، نام اسلام کا بھی چلتا رہے، کام دل کا بھی چلتا رہے، میں بھی مسلمان بھی ہو جاؤں اور مرضی بھی میری چلتی رہے تاکہ میں مسلمان صحیح طرح بن جاؤں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اتق المحارم، سب سے پہلی بات حرام کام سے بچو۔ تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ دوسری بات، آپ نے ایسی انگلی کھولی اور فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیرے حصے میں تقسیم کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تم دنیا کے سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں تقسیم کر دیا اس پہ خوش ہو جا، بس۔ اصل غنا دل کا غنا، اصل غنا نفس کا غنا ہے۔ پیسے سے بندہ غنی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لو جن کے پاس لاکھ ہیں اس کی طمع ہے کاش کروڑ آ جائیں، جس کے پاس کروڑ ہے ارب آ جائے، ارب ہے تو کھرب آ جائے، کھرب ہے تو اس سے آگے، لیکن کبھی نہیں کہتا بس یار منہن نہیں چاہیے، نہیں ہے ہی نہیں۔ بلکہ کیفیت کیا ہے؟ ایک مزدور ہے، 1200 اس کی مزدوری ہے، اگر اس کو آج 2000 مل جائے نا تو خوش واپس آتا ہے، کہتے بڑی کیا بات ہے، آج بڑے خوش، یار آج بڑی دیہڑی لگے، 2000 لگے، ہے ایسا کہ نہیں؟ اور اگر اس کو 2000 ملتا ہے اور اس کو ایک دم سے 5000 مل جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اسی کا ہمسایہ اس کو 5 لاکھ کی اگر اماؤنٹ مل جائے تو ابھی پریشان نظر آئے گا۔ کیوں؟ یار اچھی بھلی 10 لاکھ کی بات بن رہی تھی، بس تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہوئی اور بندہ ضائع ہو گیا، ورنہ 10 لاکھ پکا تھا، 5 لاکھ میرا رہ گیا، وہ بھی ٹینشن میں ہے۔ 5 لاکھ لے کر بھی ٹینشن میں ہے اور وہ 5000 لے کر خوش ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تیرے حصے میں تیرے نصیب میں دے دیا راضی ہو جا، تھوڑی ملے یا زیادہ، پوری ہو یا ادھوری، اللہ پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا میرا گھر اپنا ہو لیکن نہیں ملا، کرائے پر ہو، راضی ہو جاؤ، میرا رب ہے نا مجھے جنت دے دے گا، میرا رب ہے نا، جن کے پاس کرایہ دینے کے پیسے نہیں میرے پاس تو ہے نا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو فٹ پاتھ پہ رات گزار رہے ہیں اور میں اپنے گھر میں ہوں نا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا کہ میری گاڑی اپنی ہو لیکن نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کرائے کے پیسے تو ہیں نا۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں، میں اللہ پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا میری اولاد ہو لیکن نہیں ہوئی، پھر کیا ہوا؟ میرا رب تو میرے ساتھ ہے نا، میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا میرے بیٹے ہوں لیکن نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، میں اللہ پہ راضی کیونکہ میرا رب ہے نا، میرے رب کا فیصلہ میرے حق میں بہتری ہوگا، کبھی غلط نہیں ہوگا۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ،
جو اللہ نے تیری تقسیم میں کر دیا، صحت ہو یا بیماری، اولاد ہو یا نہ ہو، پیسہ ہو یا نہ ہو، دنیا کے اندر جو تم چاہتے ہو ملے یا نہ ملے، ہر حال میں کہہ دو میں اللہ کے اوپر راضی، میں اللہ پر راضی، میں اللہ پر راضی، میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی، میں چاہ رہا تھا مل جائے، نہیں ملی تو پھر کیا ہوا، اللہ کے اوپر راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے مرنے پر فرشتوں سے کبھی نہیں پوچھتا اس کی روح نکالی تو کیا ہوا، بادشاہ مرا تو مر گیا، چودھری مرا تو مر گیا، سردار مرا تو مر گیا، مالدار مرے تو مر گئے، رب کو کسی کی کیا پرواہ۔ لیکن ایک موقع پر میرے رب تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں اذا قبضتم ثمرۃ فؤادی ماذا یقول عبدی، بتاؤ جب میں نے ایک بندے کو خوبصورت بیٹا دیا، پھول دیا، اور تم نے چند ہی لمحوں کے بعد جب اس کی روح کو قبض کیا، وہ پھول جب مرجھانے لگا، پہلے کھلا اور چند ہی لمحوں کے بعد مرجھانے لگا، تم یہ بتاؤ اس کے والدین وہاں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے تھے؟ میرا رب ان سے پوچھتا ہے کہ وہ ننھی سی روح، وہ گلاب جو مہکنے لگا اور تم نے اس کی روح کو کھینچا، وہ تو معصوم جان کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اس کے والدین کی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں یا رب وہ بندہ تیرا بڑا عظیم تھا، حمیدہ کا واسترجع، جب ہم نے روح نکالی اس نے تب بھی کہہ دیا الحمدللہ مولا میں تیرے اس فیصلے پہ بھی راضی۔ میرے رب کہتے ہیں سموہ بیت الحمد، جاؤ جا کے جنت میں ایک محل تیار کر دو اور باہر لکھ دینا یہ میرے اس بندے کا گھر ہے جو میرے ہر فیصلے پہ راضی ہے اور میری ہر ادا پہ راضی ہے، بیت الحمد لکھ دو اس کے اوپر۔ میرا رب ہمیں دے تو راضی، نہ دے تب بھی راضی، دے کر لے جائے تب بھی راضی، اور اگر ہم راضی نہیں ہوں گے تو کیا کر لیں گے؟ شکوے شکایتیں، تو کیا ہمیں مل جائے گا؟ ہمارا معاملہ بہتر ہو جائے گا؟ میں چاہتا تھا مجھے 10,000 ملے 5 ملا تو میں بولتا رہوں رب کے بارے میں زبان درازی بھی کرتا رہوں تو کیا 5 مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہو، حسد نہیں، کسی کی طرف دیکھ کر لالچ نہیں، جو ملا ہے رب تیرا شکر ہے۔ اگر تم اوپر کی طرف دیکھو گے حسد آئے گا، اوپر کی طرف دیکھو گے لالچ آئے گا، اوپر کی طرف دیکھو گے اللہ کے ساتھ شکوے اور شکایتیں آئیں گی، نیچے کی طرف دیکھو گے زبان کہے گی الحمدللہ 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 الحمدللہ، زبان یہ کہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود، جس بندے نے روزانہ 3 مرتبہ صبح کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ صبح کہا، ترجمہ اے میرے اللہ تو میرا رب ہے نا، میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی، اسلام میرا دین اور مذہب ہے نا، میں اسلام کے ہر قانون پہ راضی، اسلام جو کہے شریعت کے سارے قوانین ماننے کے لیے تیار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے نا، میں ان کی ساری شریعت اور سنت پہ راضی، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ جو بندہ روزانہ صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ، صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ، صبح و شام کرتے کرتے زندگی کی شام ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، روز قیامت میرے رب اس کو سامنے کھڑا کریں گے، ارے تم ہو جو روزانہ کہتے تھے رب میں تیرے اوپر راضی، رب میں راضی، مولا میں راضی، ہاں یا رب میں کہا کرتا تھا، اب مانگ کیا تمہیں چاہیے؟ کان حقا علی اللہ، میرے اللہ کہیں گے مانگ کیا چاہیے؟ مانگے گا میرا رب دے گا دے گا دے گا دے گا، حتیٰ کہ وہ بندہ آج روز قیامت پھر کہہ اٹھے گا مولا بس کر دے میں تیرے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا دیں گے کہ وہ پھر کہے گا یا رب آج پھر میں تیرے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ تو یہ دوسرا اصول ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر کیا ہو جاؤ، جب تم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ گے یہ تمہاری آپس کی لڑائیاں، حسد، بغض، نفرتیں ختم ہو جائیں، اور اگر راضی نہیں ہوگے تو کبھی بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، آگے سے آگے آگے سے آگے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اگر آدم کے بیٹے کو
اگر آدم کے بیٹے کو دو پہاڑوں کے درمیانی راستہ، تم نے دیکھے پہاڑوں کے درمیان میں راستہ اور اونچے پہاڑ، چوٹی دیکھنی ہو تو گردن گھمانی پڑے، وہ سارا راستہ اگر سونے کا بھر کے دے دیا جائے، ایک نہیں دو وادیاں سونے کی بھر کے دے دی جائیں، فرمایا اللہ کی قسم ابن آدم کی ہوس تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا لب تغا ثالثاً، کاش ایک اور ہوئے نا، پھر میرا گزارا ہونا ہے۔ اب دیکھ لو، ایک وقت تھا، سچ ہے آج سے 30 سال پہلے ہمارے پاس وہ نعمتیں نہیں تھی جو آج ہیں، سچ ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ہم رک گئے؟ اس وقت کہتے تھی موٹر سائیکل ہی ہو جائے نا تو بڑی گل ہے، اب گاڑیاں بھی ہے تو نہیں اے تو بڑی لے لو، اس سے بھی آگے، بڑی لے لو، اس سے بھی آگے، ذہن نہیں ختم۔ آج کسی کے پاس اگر پیسہ ہے تو اس کی سوچ کیا ہے؟ آگے جتنا ہے حلال کا ہے تو میں رب تیرے اوپر راضی، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے رب تیرے اوپر راضی۔ اور اگر تم اوپر کی ہوس رکھو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کو 2 وادیاں سونے کی بھر کے دے دی جائے، تصور کریں وہ کتنا سونا ہوگا۔ یہ مسجد کا حال ہے، اگر کسی کو سونے کا بھر کے دے دیا جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر نہیں ہو جائے گا؟ اتنا سونا، اتنا مالک۔ لیکن کیا ہے؟ فرمایا اگر اس کو سونے کی 2 وادیاں بھی دے دی جائیں، وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا۔ آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ اس کا پیٹ تبھی بھرے گا جب قبر کی مٹی اس کے اندر آئے، اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے زندگی گزارنے کا سنہرا اصول یہ ہے، ورض بما قسم اللہ لک، مولا نے جو تیری تقدیر لکھ دی، تیری تقسیم لکھ دی، تیرے حق میں لکھ دیا، اس پہ راضی ہو جا۔ زیادہ تو ملنا نہیں، تو شکوے کرنے سے ایمان خراب ہو سکتا ہے، راضی ہو جا۔ تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، تم پکے مومن ہو جاؤ گے۔ ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے سے بندہ مومن ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اخلاقیات ہے، یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اگر ہر انسان اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دے تو گلی سے محلہ، محلے سے پورا علاقہ، تو خرابی ساری ختم ہو جائے۔ اب ہمسائے سے اچھا سلوک ہمارے ہاں کیا ہے؟ چھت پہ چڑھنا ہے تو پہلے ساری سراؤنڈنگ میں چاروں طرف ہمسایوں کو تنگ کرنا ہے، نظر لگانی ہے، اور پھر ہم نے آوازیں دینی ہیں، اور گھر کے اندر بڑے فخر سے بتانا ہے اسی تے فجر پڑھ کے ہی سوئیدہ ہے، اسی تے فجر پڑھ کے ہی سوئیدہ ہے، سانو نہیں نیند آندی، ساری رات تماشے، ساری رات اونچی آوازیں، ساری رات جو ہے وہ محلے والوں کو، ساتھ والوں کو تنگ کرنا، ان کے بچے سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے مجھے کوئی پتہ نہیں، ان کا کوئی بیمار ہے کہ نہیں ہے مجھے کوئی علم نہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں فجر پڑھ کے سوتا ہوں تو میں پکا مومن ہوں، اگر میں پہلے سو گیا میری فجر رہ جائے گی۔ ہاں، فجر کا خیال رکھنا تیرے ایمان کی نشانی ہے، لیکن اگر ساری رات تو ہمسائے کو تنگ کرتا رہا، تیری فجر کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ تیری فجر کا؟ ساری رات تیرا ہمسایہ تو اسے پناہ مانگتے رہا۔ نہیں، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن۔ نبوت کی زبان، پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ، اللہ کی قسم نہیں ہے وہ مومن، اللہ کی قسم نہیں ہے وہ مومن، اللہ کی قسم نہیں ہے وہ مومن۔ صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے، سب کے چہرے اٹھے، حضور آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ایک بول ساری دنیا کی باتوں سے سچی بات، اور آپ نے 3 مرتبہ کہا تو کتنی سختی اس میں آ گئی، اور قسم اٹھائی کتنی تاکید پیدا ہو گئی۔ صحابہ فوراً پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا بد نصیب جس کے بارے میں آپ قسم اٹھا کے کہہ دیں مومن نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو ہمسایوں کو تنگ کرنے والا ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ جو کیا کرتا ہے؟ ہمسائے کو تنگ کرتا ہے۔ اب تنگ کیسے کرتا ہے؟ تیرے گھر کا شور اگر ان کے بیماروں کو تنگ کر رہا ہے، بچوں کی نیند خراب کر رہا ہے، ان کو پریشان کر رہا ہے، تم تنگ کرنے والے،
حتیٰ کہ اگر تیرے گھر کی تلاوت کی آواز، وقت تو دیکھو، آرام کا وقت ہے، تم تلاوت لگا دو، تلاوت اپنے لیے سنو ٹھیک ہے، لیکن ان کو سننا کیا فرض ہے ساری رات وہ تلاوت سنتے رہے تیری؟ نہیں، ہم بسا اوقات نا دینی سوچ کے ساتھ بھی گلی محلے میں کروا لی محفل اور ساری رات کیا لوگوں کو تنگ اور سمجھا کہ ہم نے کیا کما لی جنت. نہیں، ایسا نہیں. اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے. درس اچھی چیز ہے لیکن ہمسایہ تنگ ہو رہا ہے، بند کر دو، آواز آہستہ کر، نہ تنگ کرو ان کو. نیکی لیتے لیتے کہیں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر بیٹھنا. واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے. آج ہمارے گھر کا جب باہر کا پانی یا گھر کا پانی دھونا ہے گھر کو صحن کو، پانی سارا کٹ کے او دے بوئے کے، گھر کے اندر سے اگر کوڑا وغیرہ نکالنا ہے تو وہ نکال کر اپنے دروازے سے ہٹا کر اس کے دروازے کے ساتھ رکھ دینا، اور یہ سمجھنا میں اپنا دروازہ صاف کر لوں، یار میں نے نماز وغیرہ پڑھنے جانا ہوتا ہے. ہاں تو نے تو نماز پڑھنے جانا ہے، سمجھ رہا ہے مومن ہے، وہ انسان نہیں ہے. اس کا دروازہ خراب کر دے تیرا ایمان باقی رہے گا. واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ کہ ہم صحابہ بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھی، چلتی چلتی ایک بات یہ بھی آئی، ان فلانۃ تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وزکاتها. حضور ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، اس کی نمازوں کے بڑے چرچے ہیں، جب دیکھو نفل، جب دیکھو نفل، جب دیکھو نفل، تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، تراویح بھی، ہر جگہ پڑھ رہی. وَكَثْرَتِ صِيَامِهَا، کثرت سے روزوں کے تذکرے ہمارے گھروں میں اس عورت کے ہوتے ہیں. یار بڑے روزے رکھتی ہے، بہت روزے، جب دیکھو روزہ، جب سنو روزہ، جب سنو روزہ. وَزَكَاتِهَا، اور اس کے صدقہ و خیرات کے چرچے پورے علاقے میں. کوئی مانگنے والا جب اس کے دروازے پر آتا ہے تو کبھی خالی واپس نہیں جاتا. نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، بہت کچھ. لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، ہاں وہ اپنے ہمسایوں کو ٹکنے نہیں دیتی. ہمسایوں کو بس ذرا زبان کی بڑی، ہمارے یہاں نا یہ ایک بڑا عجیب تماشا ہے، اور یار اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، بس ایک ہی غلطی ہے، زبان کا بڑا سخت ہے. نہ جڑے زبان دے سخت ہوندے نے نا وہ دل دے بڑے صاف ہوندے نے. لو جڑا زبان دا سخت ہوندا ہے نا، کوڑا ہوندا ہے بندہ، دل دا بڑا صاف ہوندا ہے. غلط بات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دل کا صاف کوئی بندہ، لیکن آپ کی زبان تو کڑوی نہیں تھی. یہ کیا معیار ہم نے رکھا ہے کہ زبان کا کڑوا دل کا صاف ہوتا ہے، اور اگر زبان کا میٹھا ہے تو دل چکوڑ ہوندا ہے. غلط بات ہے. اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ زبان بھی نرم ہو، دل بھی نرم ہو، دل بھی صاف ہو، زبان بھی پاک ہو، زبان سے ہمسایوں کو تنگ نہ کیا جائے. اس عورت کے بارے میں کہا گیا نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات بہت، لیکن ہمسائے کو تنگ کرتی ہے. نبوت کی زبان سے وحی کے ذریعے نکل آیا، ہیا فی النار، لکھ لو یہ جہنمی عورت ہے. گئی نمازیں، ہیا فی النار، لکھ لو یہ جہنمی عورت ہے. ہمسائے کو تنگ کرنے والی، ہمسائے کو پریشان کرنے والی، ہمسایوں سے برا سلوک کرنے والی. فوراً سے ایک صحابی نے کہا حضور ہمارے علاقے میں اس کے بالکل برعکس 180 ڈگری پر ایک عورت ہے، تذکر من قلت صیامہا وصلاتہا، اس کے بارے میں تو مشہور ہے صرف فرض پڑھ دی، نفل کوئی نہیں، صرف فرضی روزے رکھتی ہے، نفلی کوئی نہیں. اور جب صدقے کی باری آتی ہے تو پنیر کا ٹکڑا، یعنی چٹکی چٹکی ایسے، اتنا اتنا بس چونڈی چونڈی صدقہ کر دی، یعنی کچھ بھی نہیں. لیکن ایک بات ہے، غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، آج تک اس کے ہمسایوں نے اس کی کبھی شکایت نہیں کی.
آج تک ہمسایوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. آپ نے فرمایا لکھ لو ہیا فی الجنہ، میں نبوت کی زبان سے وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہا ہوں، نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں، زکاتیں کم ہیں، فرضی ہیں، فرضی کی کمی نہیں، نوافل کی کمی ہے، لیکن وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے. ہیا فی الجنہ، یہ جنت کی مہمان عورت ہے. ہم نے بھی کبھی اپنے ہمسائے سے پوچھا ہے تسی میرے تو تنگ تے نہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں پوچھا. ارے بھائی مجھے علم ہو یا نہ ہو سکتا ہے میری وجہ سے، میری بیوی کی وجہ سے، میرے بچوں کی وجہ سے، میرے مہمانوں کی وجہ سے، میرے آنے جانے والوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ ہم سے تنگ تو نہیں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تو اپنے آپ کو بڑا مومن اور متقی اور ولی اللہ سمجھ رہا ہوں اور تم میرے بارے میں اللہ کے سامنے یہ شکایتیں کر رہے ہو اور میرا ایمان چلا جائے؟ ہاں، اس کو راضی کرنا صرف اسے راضی کرنا نہیں ہے. پوچھو، آج ہی جا کر پوچھو، کل ملاقات کر کے پوچھو، اور اگر وہ کہہ دے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں تو اسے راضی کرنا صرف اسے راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ سمجھ جانا اگر وہ راضی ہے تو آسمان والا رب بھی تمہارے اوپر راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو سمجھ جاؤ پھر تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے اور تمہارا ایمان درست نہیں ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا ہے، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ نے تو ہمیں یہ کہا تھا اگر تم شوربہ بناؤ، یعنی گوشت پکاؤ، اچھا سالن پکاؤ، تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو. اگر تم کوئی چیز پکاؤ تو اپنے ہمسایوں کو تحفہ دیا کرو. یہ بھی معذرت سے 20-30 سال پہلا کم چلتا سی، ہمسائے لیندے دیندے سن، حتیٰ کہ وہ کہہ دیتے جی میرا بچے نے اے چیز پسند نہیں، تسی کی سالن پکایا تسی دے دیو، ساڑھے کو اپنا لے لو. ہوتا تھا. اچھی چیز پکا کر ہمسائے کو دیتے تھے. آج نہیں ہے، کوئی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر روز ہمارے گھروں میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش بنے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پکے، وافر بھی ہوں، لیکن کبھی یہ تصور نہیں ہے کہ ہم ہمسائے کا بھی خیال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم دے نہیں سکتے. ہم اپنے گھر میں کام کرنے والی آیا کو دے دیتے ہیں. ہاں اچھا کرتے ہو، خیال رکھتے ہو، اچھا کرتے ہو، لیکن جو شریعت نے ہمیں ہمسائے کا بھی سمجھایا، کبھی اس طرف بھی ذہن گیا نہیں گیا. وہ بات ختم نہیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو. چوتھی بات، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. پہلی کیا تھی؟ اتق المحارم. یاد کرنی ہے ہم نے. آپ بھی عمل کریں گے کہ نہیں؟ کتنی باتیں ہیں؟ کل. پہلی، حرام کام سے بچ جاؤ. کیا فائدہ؟ سب سے بڑے عبادت گزار. دوسری، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، فائدہ تم غنی ہو جاؤ گے. تیسرا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، تم کیا ہو جاؤ گے؟ مومن ہو جاؤ. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. جب تمہاری یہ کیفیت بن جائے گی، نبوت کی زبان کہتی ہے، گارنٹی ہے، تکن مسلمن، تم پکے مسلمان ہو جاؤ گے. یعنی مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. اسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ساری زندگی گزارنے کا ایک اصول، دنیا کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. بس اگر صرف ایک بات بھی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہم عمل کے لیے تیار ہو جائیں، سارے معاملے ختم. میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں، کوئی میرے پیچھے میری برائی نہ کرے، یعنی غیبت نہ کرے، تو پھر تم بھی نہ کرو، تو غیبتیں دنیا سے ختم. میں چاہتا ہوں میں دکان پر جاؤں تو کوئی میرے ساتھ دھوکہ نہ کرے، تو تم بھی نہ کرو، دنیا سے دھوکہ ختم. میں چاہتا ہوں کوئی مجھ سے جھوٹ نہ بولے، تو تم بھی نہ بولو، دنیا کے جھوٹ ختم. میں چاہتا ہوں کوئی بندہ میرے ساتھ فراڈ نہ کرے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کا سٹیکر لگا کر نہ دے، تو تم بھی ایسا نہ کرو، کوئی بھی ایسا نہ کرے. میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی بیٹی، بیوی، بہن، ماں کے ساتھ جا رہا ہوں تو جس جگہ سے گزرتا جاتا ہوں سب کی نگاہیں کیا ہو جائیں؟ نیچے ہو جائیں. چاہتا ہوں کہ نہیں؟ چاہتا ہوں.
تو جب کسی کی بہن ماں بیٹی گزرتی ہے پھر تم اس کو گھر تک کیوں چھوڑ کے آتے؟ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بہن کے لیے پسند کرو۔ میں چاہتا ہوں میرا حق کوئی نہ کھائے، تو پھر تم بہنوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ظلم کوئی نہ کرے، تم کسی کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہو؟ الا ھذا القیاس، اس کو ساری زندگی کے اوپر اپلائی کر لو۔ دنیا کے اندر جو 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 تم کر رہے ہو اس کو اپنے اوپر پہلے اپلائی کرو، پھر مسلمانوں کے لیے۔ میں چاہتا ہوں اگر میں بیمار ہوں تو میں سفر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بیٹھنے کی جگہ دے دے، تم بھی دو۔ میرا موبائل نماز میں کھلا رہ گیا، کسی نے کال کر دی، میں نے کاٹنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا، اب میں چاہ رہا ہوں کہ سلام پھرے تو کوئی مجھے چڑکاں نہ دے، یعنی کوئی مجھے برا بلا، یا تم بھی تو تھوڑا سا برداشت کرو نا۔ برداشت جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب یہ زندگی بن گئی نا، یقین جانو مسجد میں سکون ہو جائے گا، گھروں میں سکون ہو جائے گا۔ آج ساس یہ چاہتی ہے اور کہتی ہے اے میری بیٹی ہے، میں تے اپنے تیاں سمجھنی ہے لیکن ٹکن بھی نہیں دینا۔ جب تم چاہتی ہو میری بیٹی کے ساتھ جیسا سلوک ہو تو کسی کی بیٹی سے بھی تو ایسا سلوک کرو نا۔ جب تم چاہتی ہو میری بیٹی کا خامد ایسا ہو تو اپنے گھر میں آئی ہوئی بیٹی کا بھی تو خامد، اپنا بیٹا بھی تو اس طرح بننے دو نا۔ اپنا بیٹا بہو کی بات مانے تو یہ بٹا خراب ہو گیا، یہ بیٹا خراب ہو گیا، اور اپنی بیٹی کسی کے گھر میں جائے اور اس کا بیٹا اس کی بات مان لے تو چنگا جوائی لب گیا، بندہ اچھا مل گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو پورے معاشرے میں، پوری زندگی میں ایک اصول ساری زندگی میں لگا دو، یقین جانیے یہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث کا ٹکڑا، جوامع الکلم، ساری زندگی کا اصول و ضابطہ اس کے اندر آ کر موجود ہے۔ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا تو یہ کھانے کی ایک پلیٹ کے اوپر بھی یہ ذہن نہیں بنتا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کھانا کھانے لگے ہیں تو سارا پا کے تے باقی بات اے لو بھائی تسی بھی لے لو۔ یہ ہماری سوچ کیا؟ ایسا نہیں ہے؟ شادی بیاہوں پر جا کے نہیں دیکھتے تم؟ ہر ایک کی کوشش ہے کہ اسے ملے نہ ملے مجھے مل جائے۔ آپ نے نہیں سنا سورۃ حشر کی تفسیر؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضور علیہ الصلوۃ کے پاس ایک مہمان آیا، میزبان مسافر آیا، حضور آپ کا مہمان؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ اپنے گھروں میں بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا کچھ نہیں۔ آج حضور کے 9 گھر ہیں، اتفاق یہ ہے کہ کسی گھر میں کھانا نہیں پکا ہوا، کھجوروں کے ساتھ ہی پانی کے ساتھ ہی گزارا۔ آپ نے 9 گھروں میں پیغام بھیجا، پھر آپ نے کہا یہ میرا مہمان ہے، کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی نے جلدی سے کہہ دیا میں۔ اس وقت کون سے فون دے کے پوچھ لیتے تیرے گھر میں کچھ پکا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کا مہمان تو میں۔ لے گئے گھر میں، جا کے کہا یہ حضور کے مہمان آ گئے ہیں کھانا کھلانا۔ اللہ کے بندے، کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، تھوڑا سا کھانا ہے، بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میں بھوکی ہوں اور آپ نے بھی کھانا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا، بچوں کو بہلا دو، خود بھوکی سو جاؤ اور میں بھی بھوکا رہوں گا، لیکن حضور کے مہمان کو ہم بھوکا نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر کیا کریں؟ بچوں کو ایسے سلاؤ۔ تو عرب کا تو دستور ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے کہ جب تک میزبان ساتھ نہ کھائے مہمان نہیں کھاتا۔ تو یہ کھانا تو ایک بندے کا ہے، آپ دونوں کھاؤ گے تو دونوں بھوکے رہو گے۔ تو پھر کیا کروں؟ مہمان کھائے آپ نہ کھاؤ، وہ کیسے؟ چل پھر ٹھیک ہے، کھانا رکھ دینا، ذرا دور چراغ رکھنا، اس کو ذرا درست کرنے کے بہانے سے آنا اور بجھا دینا۔ تصور کیجیے، اس کو درست کرنے کے بہانے سے آنا اور بجھا دینا۔ پھر ہم اندھیرے میں پورے ایکشن کروں گا، ہاتھ اٹھاؤں گا، برتن کو لگاؤں گا، آواز آئے گی، اٹھے گا، منہ تک پہنچے گا، محسوس ہوگا برابر کا کھا رہا ہے، اور ایسا کیا لیکن ایک نوالا بھی اس کے پیٹ میں نہیں گیا۔
مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ سارا کچھ میرے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، باپ بھی، بیوی بھی، بچے بھی رات کو بھوکے سوئے، صبح ہوئی تو حضور کے پاس آئے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ چکے تھے۔ ابھی حضور کے پاس پہنچے تو فرمایا بس بتانے کی ضرورت نہیں، قرآن اتر چکا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آقا آپ کی تربیت یافتہ میں ایسی شخصیات بھی ہیں، خود بھوک کے سے ان کا پیٹ بل بلا رہا ہو، بچے رو رہے ہو، لیکن وہ آقا اور انسانیت کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے موجود ہیں۔ کیا ہمارے اندر بھی ہم لوگوں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ تصور ہے؟ نہیں، نفسا نفسی کا عالم، اپنی اپنی بس پڑی ہے، ایسا نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، جریر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے، شہزادے تھے، آپ نے ان سے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، باتیں کی، 3 باتوں کا عہد لیا، 3 باتوں کا وعدہ لیا۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ فرمایا بڑے مصروف ہوں گے تم، چودھری جو ہو، بڑی مصروفیات ہوں گی تمہاری، لیکن وعدہ کرو کہ کبھی نماز نہیں چھوڑو گے۔ ہو گیا وعدہ۔ بہت پیسہ ہوگا تمہارے پاس، بڑی جائیدادیں ہوں گی تمہارے پاس، حساب کرنا بھی مشکل ہوگا تمہارا، لیکن وعدہ کرو کہ زکوٰۃ پوری دو گے۔ ہو گیا وعدہ۔ بڑے ہونا، غریب اور چھوٹے لوگ بھی تمہارے پاس آئیں گے، وعدہ کرو ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے، اس کے ساتھ غلط نہیں کرو گے۔ ہو گیا وعدہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اسی کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضور اس دنیا سے چلے گئے، وقت گزر گیا، لمبے عرصے کے بعد اسی صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، ایک گھوڑے کی ضرورت ہے، منڈی میں جاؤ، اعلیٰ قسم کا گھوڑا خرید کر لے کر آؤ۔ تھا تو وہ غلام، لیکن ہوشیار، بیدار مغز، تیز ترار، زبان کا بہت تیز۔ اس نے جا کر منڈی میں ایک سودا کیا، 300 درہم کا گھوڑا طے کر لیا، اور کہا چلو میرے مالک کے پاس جا کے پیسے لو اور گھوڑا دو، بس بات ختم۔ وہ آگے گھر میں پہنچے، جریر رضی اللہ عنہ کو بڑی خوشی سے کہنے لگا چنگا سودا بن گیا۔ کیا؟ یہ گھوڑا 300 میں مل گیا۔ گھوڑا 300 میں؟ ارے بھائی تم 300 میں دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ سوچ میں پڑ گئے۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ کٹ کر تھوڑے جائے، پچھلی 3 دکانوں سے پوچھ آؤ جو چیز 200 روپے کی مل رہی ہے، اگر ایک اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں 180 کہہ دے، 170 کہہ دینا، اسی کہنے 150 لاتے ہونے ہی لے لینا تیرے کو، حالانکہ مجھے علم ہے کہ یہ بندہ پہلے سے کم دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے؟ یہ بیچارہ پھل اور سبزی والا جس کو ڈر ہے کہ کہیں اگر یہ پڑا رہا تو کل تک ضائع ہو سکتا ہے، جتنے کا لے آیا ہوں اتنے کا ہی بیچ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی میرے پلے پڑ جائے۔ وہ بیچارہ 100 کا لا کر 100 کا پچھلی 2 دکانوں سے تم نے پتہ کیا 150 کا، یہ 100 کا بھی تمہیں دے تو کہتے ہیں چل 90 لا دے، 2 کلو دے دے، نہیں کہتے تم؟ ہماری کیفیت یہ ہے۔ اور اگر کوئی بیچارہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو، اسی کہنے بندہ پھنسیا ہی، ذرا صحیح سودا لگ جائے گا، نہیں ایسا۔ یقین جانیے جریر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو دیکھا اور اس کے گھوڑے کو دیکھا اور کہا 300؟ اگر میں تمہیں 400 دے دوں تو راضی ہو؟ 400 درہم تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ کہا اگر تھوڑی دیر کے بعد کہا اگر 500 درہم دے دوں تو؟ یہ تو آپ کا احسان ہوگا، تیرے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے، اگر 600 دے دوں تو دل سے خوش ہے؟ شاید وہ سوچ رہا ہوگا لینا بھی ہے کہ نہیں۔ یقین جانیے لکھا ہے حدیث میں کہ جریر رضی اللہ عنہ نے 800 درہم اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے
اور کہا تیرے گھوڑے کی قیمت یہ ہے، یہ قیمت لے جاؤ، گھوڑا مجھے پسند ہے۔ غلام کہنے لگا مالک یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اپنی مرضی سے دے رہا تھا، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، ظلم نہیں، کوئی اس کے ساتھ غلط بیانی نہیں، خود چل کر یہاں آیا، 300 پہ میں نے راضی کیا، میں نے سودا کیا، میں نے بات چیت کی، میں نے اس کے ساتھ بارگیننگ کی، اور آپ نے اس کو 800 درہم دے دیا۔ کہا مجھے علم ہے، آج ایسا اسلام کہاں ملے گا، آج ایسا مسلمان کہاں ملے گا؟ کہا مجھے علم ہے، میں نے 500 درہم اپنی جیب سے زیادہ دیے، لیکن تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر سے کیا نصیحت لی ہوئی تھی، کیا وعدہ کیا تھا۔ میں نے آقا سے کہا تھا ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اور جو اپنے لیے پسند وہ مسلمان کے لیے پسند۔ مجھے علم ہے اس گھوڑے کی قیمت 800 درہم سے کم نہیں ہے، اس نسل کا مجھے علم ہے۔ میں نے 500 درہم زیادہ دے کر اپنے مال میں کمی نہیں کی، بلکہ 500 درہم زیادہ دے کر حضور کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی لاج رکھی ہے۔ میں نے 500 درہم زیادہ دے کر مال میں کمی نہیں کی، بلکہ نبوت کی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کی گارنٹی لے لی ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر میں ہوتا 800 سے کم نہ دیتا، آج میں نے اس کو اتنے پیسے دے کر نبوت کی زبان سے اپنے آپ کو سچا مسلمان قرار دے دیا ہے۔ آج مسلمان نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کہاں ایسا اسلام؟ اگر آج معاشرے میں یہ بات آ جائے، سارے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ آخری بات، فَلَا تُكْسِرِ الزِّحْكِ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ۔ زیادہ نہ ہنسو، ہر وقت ہنسنا، ہر وقت ہنسنا، ہر وقت ہنسنا، مت ہنسو زیادہ۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کبھی پتہ چلا ہمارا دل مردہ ہوا؟ کیا ہمیں پتہ چلا ہمارا دل مردہ ہوا؟ کیوں؟ کبھی زندہ ہی نہیں ہوا۔ ارے زندہ ہوتا تو مردے کا پتہ چلتا، کیفیت بدلتی تو پتہ چلتا۔ ہمارا دل رہتا ہی مردہ ہے، دل کے اندر وہ ایمان کی شمع روشن ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا دل زندہ ہو تو مرے تو پتہ چلے، جب رہنا ہی مردہ ہے تو زندہ کا کیا پتہ اور مردے کا کیا پتہ۔ مت ہنسو زیادہ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پورا ہفتہ پچھلا ہماری آنکھوں سے کتنے آنسو نکلے ہیں ہمیں یاد ہے؟ نہیں نکلے، نہیں نکلے۔ کیا ہم ہنسے بھی نہیں ہیں؟ ہمارا کوئی دن ہمارے ہنسنے سے خالی نہیں، کوئی رات ہمارے ہنسنے سے خالی نہیں، لیکن پورے ہفتے میں ہمارا ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا۔ اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے علم ہے، اگر تمہیں علم ہو جائے جو میں نے معراج کی رات دیکھ آیا ہوں، تمہاری زندگی کی ہنسیاں ختم ہو جائیں، تمہارے رونے بند نہ ہو، تمہاری رات کی نیندیں اڑ جائیں، اور تم بیویوں کے پاس جانا ختم کر دو، تمہاری زندگی بدل جائے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے میں نے معراج کو کیا دیکھا ہے، تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں، تمہارے رونے شروع ہو جائیں، تمہاری رات کی نیندیں اڑ جائیں، اور تم رات کو بستر پر بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، اور تمہیں آخرت کی فکر لگ جائے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ان کو تو چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ ہوگا تو کیا ہوگا ہمیں کیا پتہ؟ مردہ ہوگا تو قرآن کی آیات اثر نہیں کریں گے۔ مردہ ہوگا دل
قرآن کا آواز اثر نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب یہ قرآن سنتے ہیں ادھر سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کیوں؟ ان کے دل زندہ ہیں۔ آج ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو ہماری مجلس میں آ کر ہمیں ہنسا دے، مجلس کو گرما دے، 4 چٹکلے سنا دے، 2 جگتے لگا دے اور 4 جھوٹ اور لطیفے سنا دے اور اسٹیج ڈرامے کر دے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے۔ اور جو آ کر دین کی بات کر کے دل کو نرم کرنا چاہے، اچھا لے تو ہر وقت قبر جہنم یہ گلیں آتی ہیں، ہمارا یہ کیفیت بن کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اجلس بنا نؤمن ساعتن، ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتے یار بیٹھو ایمان کی باتیں کریں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ صحابہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ایمان تازہ کرنے کے لیے، ایمان تازہ کرنے، اور ہم ہنسنے کے لیے، ڈراموں کے لیے، بس محفل کو سجانے کے لیے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، مت ہنسو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، حقیقت ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، دل مردہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، حقیقت ہے کہ جس کے دل پہ زنگ چڑھے ہو اس کو روز قیامت رب کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ دل کا مردہ ہونا رب کے دیدار سے دور کر دے۔ 5 باتیں ہیں زندگی گزارنے کی۔ حرام کام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ، ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، پکے مومن ہو جاؤ، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ۔ مت ہنسا کرو زیادہ، دل مردہ ہو جائے گا، کم ہنسو گے زیادہ روو گے، دل زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اتنا درس ہو گیا، اتنا عمل کر رہے ہیں، کافی ہے دعا۔